والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما قابل قدر لائق تکریم علماء کرام، حاضرین و سامعین، آپ نے حضرت مناظر اسلام صاحب تصانیف علامہ نوری صاحب قبلہ کا بیان سنا ہے۔ میں جب آیا تھا میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ میں چلتا ہوں، کچھ دیر حضرت کی بات سنوں گا۔ مجھے خطاب سننے کا موقع تو نہیں ملا، اعلان سننے کا ملا، تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور ویسے بھی الحمدللہ تعالی بات آپ نے سن لی ہے۔ ایک مضبوط اور پڑھے لکھے آدمی سے آپ نے بات سنی ہے۔ اب چونکہ وقت بڑا زیادہ ہو گیا ہے اور میں بھی بڑی صبح سے سفر میں ہوں اور شدید تھک گیا ہوں، ایک دو بات صرف عرض کرتا ہوں، پھر اپنی انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا محبوب اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت گیر سخت دل ہوتے تو یہ بیچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ خاص رحمت ہوئی کہ آپ نرم دل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے خاص نرمی امت کے حق میں عطا فرمائی۔ بیسیوں اور درجنوں احادیث آپ کو اس عنوان کی ملیں گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا میرا کہ میں تم پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، تو میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی۔ فرمایا جی چاہتا ہے میرا لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز، لیکن جب امامت کر رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں پھر اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ خاص نرمی سرکار کے قلب اطہر میں، خاص نرمی امت کے لیے، خاص قسم کا درد، غریب کا بھی، مجبور کا بھی، تنگ دست کا بھی، ان پڑھ کا بھی، گناہگار کا بھی۔ ہمارے ہاں اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ درد صرف اس کا نام ہے کہ آپ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی سوسائٹی بنا دیں اور یہ کام آپ کر لیں تو یہی درد ہے۔ حالانکہ جو یہاں سارا کچھ ہو رہا تھا، مدرسے کی بات ہو رہی تھی، یہ بہت بڑا درد ہے۔ آپ نے کسی غریب کو بھکاری جو بنانا ہے تو آپ ان غریبوں کے بچوں کو اداروں میں لا کے داخل کرائیں اور ان اداروں کی سرپرستی کریں، تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ فضل کرے گا تو بھکاری نہیں بنیں گے، رہنما بنیں گے، مقتدا اور پیشوا بنیں گے۔ یہ سرکار کا درد ہے، یہ حضور کی چاہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں اعلان فرمایا کہ مکے میں یونیورسٹی بنائیں گے، سڑکیں پکی کرائیں گے۔ ہم کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہے، یہ سارے کام خیر کے ہیں، فلاحی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عنوان قائم کیا نا لوگوں کی اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ میں تو اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انسان کا اخلاق سنور جائے، اس کی تعمیر ہو جائے، وہ کچھ بن جائے، تو سب سے پہلے تو اسے اپنے آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر جو اس کے قریبی ہوتے ہیں وہ بڑے سوخ میں آ جاتے ہیں کہ عادتیں سنور گئی۔ سرکار اصلاح فرماتے، تعلیم و تربیت کا خاص درد۔ یہ جو حضور کبھی طائف جاتے، کبھی عکاظ کی منڈی میں جاتے، کبھی لوگوں کو پیغام حق سناتے، تو اس کے پیچھے وہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔
دوزخ سے بچ جائیں۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ ہمارا رویہ کئی دفعہ سخت گیر ہو جاتا ہے سادے لوگوں کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جان چھڑا لیتے ہیں کہہ کے کہ گاؤں والے جاہل ہیں جی سارے، انہیں کیا پتہ ہو، ان پڑھ ہیں جی۔ تو یہ تو آسان کام ہے، کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن اس جاہل کو عالم بنا دینا یہ کمال ہے، اس کی تربیت کر دینا یہ کمال ہوتا ہے، یہ انفرادی فعل ہے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، گھومتے ہیں، مسافر رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے جی، یہ پیسے مدرسے میں دیں جی، آپ اللہ خوش رکھیں، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو بہت ساری برکت دے، جزائے خیر دے، آپ تشریف رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، میں اس پر قائم ہوں، تو آپ بس سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ دوستو، جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا جہازوں میں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ سفر کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، فلائٹ کا کیا سٹیٹس ہے، کس طرح کر کے ہم نے چلنا ہے۔ عادت ہو جاتی ہے نا، جو کام آپ زیادہ کرتے ہیں اس کے آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لمبی فلائٹس ہوتی ہیں تو لوگ سو جاتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، عادی ہو گئے نا کہ اس کام کی۔ ایک بابا جی بیچارے غریب ہیں، وہ کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کر دے جاتے ہیں، پہلی دفعہ گئے ہیں، کبھی ٹریول نہیں کیا، ان کو نہیں پتا کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، امیگریشن کیسے کرانی ہے۔ انہی کے گاؤں کا ایک لڑکا جہاز میں بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے BBA کیا ہوا ہے، میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، PhD اسکالر ہوں۔ اور بابا جی جب داخل ہوتے ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ بابا جی آتے ہی کسی سیٹ پہ بیٹھ گئے، جہاز کا عملہ لڑنے لگا کہ بابا یہ تیری سیٹ ہی نہیں، تو سیٹ نمبر دیکھ، فلاں جگہ پہ جا۔ وہ کہتے ہیں بابا جی سیٹ بیلٹ باندھ لے، وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دور کھڑا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی یہ ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، یہ ان پڑھ ہیں جی، یہ جاہل ہیں جی۔ تو دل کرتا ہے ایسے آدمی سے ڈگری لے کے بندہ پھاڑ دے۔ یہ تیری تعلیم تجھے سکھاتی ہے کہ تو کسی کو جاہل کہہ رہا ہے، ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اور میاں اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو اپنی سیٹ چھوڑتا، یہ پتہ چل گیا تھا میرے گاؤں کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، دروازے سے وصول کرتا، پھر سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، پھر اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر انہیں کہتا بابا جی میں فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، جب دوبارہ ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا۔ تعلیم تو انسان کو، وہ کہا نا اکبر الہآبادی نے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ یہ جو بندہ 3-4 سیپلیوں میں BA کر لیتا ہے نا، یہ درس نظامی کے فاضل عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی؟ اللہ 6 سیپلیوں میں BA کی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی کی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کہ نہ ہو بھیا، آپ نے پڑھنا لکھنا کس کا نام رکھا ہوا ہے، کس چیز کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کسی اور کو بھی قبول کریں، کسی اور فن کو بھی تسلیم کریں، آپ غور کریں اس بات پر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو آداب نہیں جانتا تھا، ہم بغیر آداب بتائے لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے، سکھایا کچھ بھی نہیں اور جاہل کہہ دیا۔ اور بھائی حضور نے کچھ دیا تو اسے آداب نہیں آتے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا مقدار۔ اور یہاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ تو یہاں تو ایک قطرہ ملے تو سمندر سے زیادہ کام دکھاتا ہے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا۔ سرکار گھر لے گئے، جو دیا تھا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، اب مسکرایا۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ فرمایا یہی بات میرے غلاموں کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟ کہہ دو گے؟ گویا حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی۔ ہم نے بات کو سمجھنا، تھوڑا تھوڑا نا پیار کرنا شروع کریں۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آپ کا ابا سنتا بھی تھا، برداشت بھی کرتا تھا، دلیل بھی دیتا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی منہ پہ تھپڑ نہیں مارے، کیا تجھے عقل نہیں؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی شعور اس کا کمزور ہے، لیکن ہم والد پر غصہ کرتے ہیں، ہم دادا پر غصہ کرتے ہیں،
ہم تلخی دکھاتے ہیں. میں نے کئی سیانے بندے دیکھے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, بڑے وفادار ہیں, لیکن اپنی ذات کی حد تک, اپنی ذات کی حد تک. کسی کو عزت دینا, اہمیت دینا, وقار دینا, طنز کریں گے, تنقید کریں گے, یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے. عزت والا تو وہ ہوتا ہے نا جو عزت بانٹتا پھرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے, جو پیار کرتا ہے, جس سے محبت کرنی آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار باہر لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگا, او میرے محبوب کے غلاموں, سخاوت سنی بڑی تھی پر دیکھی میں نے آج ہے. حضور تو بڑا دیتے ہیں. اب حضور نے فرمایا عمر, اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا, اور اب جہاں کھڑا ہے رب اسے جنت عطا کرے گا. ایک مثال دی سرکار نے, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ بات انسان کے ذہن تک جتنا اس کا معیار ہے, سٹیٹس ہے, جو نہج ہے, وہاں تک پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر میری اور تمہاری مثال, میری اور امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے, کسی کے قابو نہیں آتی تھی, کسی نے ڈنڈا مارا, کسی نے تلوار پکڑی, زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی. دوستو سننا, حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا, اپنا مالک. اس نے کہا پیچھے ہٹو, تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا. تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا, اسے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی. اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا, ناک میں نکیل ڈالی, اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا, اونٹنی ہے میری, اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور بتا گئے امت ہے میری, تو عمر اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. مجھے پتہ ہے کیسے کر کے ان کے دلوں میں بات اتارنی ہے, کس جگہ پہ جا کے ان کو سنبھالنا ہے, کس طرح کر کے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا. بڑی حکمت سے, بڑی. ہمیں ویسے سارا طریقہ آتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہے نا کہ کسی کو نماز کے لیے لایا کر, تو وہ اس کو نماز پڑھنے کی بجائے اس کو کہتے ہیں نہ آنا مسجد کبھی بھی. دور کھڑا ہو بندہ تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لے کر کدی نماز کتنے کھڑنے نہیں پیسے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن وہی شخص جو دین کے لیے اس انداز میں قائل کر رہا ہے, ہوتا ہے نا آج لوگ طنز کرتے ہیں. اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, تو فرمایا نہ کرنا, تو تقریر کرے گا تو سامنے والوں کو گناہ گار سمجھے گا. یہ زوم آدمی کو, اس زوم میں آدمی آ جاتا, بڑی مشکل ہوتی. تو بہت سارے لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں عوام پر. دیکھیں نا, وہ ہمارا نقیب آتا ہے, خیر میرا تو تعلق اس خوبصورت جماعت سے ہے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے. تو شہنشاہ کی پھر مرضی ہوتی ہے, جو مرضی کرے. شہنشاہ نقابت جو ہوا, تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں تھوڑا مزہ نہیں آیا, تسی تے سرور والے بندے نہیں. تو دل کرتا ہے کئی دفعہ کہہ دیں کہ یار تو 25,000 لے کے آیا, یہ مفت آئے ہیں سارے بیچارے, اور تو تنقید کر کے گزر رہا ہے. اتنے کمزور لوگ لفظ بولتے ہیں, اس انداز میں لوگ بات کرتے ہیں. تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یار تم نے کسی سے ادھار پیسے لینے ہو نا, اپنے حق میں قائل کرنا ہو, تو تمہیں بڑا طریقہ آتا ہے. ٹیلی فون کرتے ہو, بھائی کدھر ہو, وہ کہتا ہے جی میں تو گھر ہوں, حکم کریں. نہیں, وہ فون والی بات نہیں. ملیں, کہاں ملیں گے, میں کل ملوں گا. وہ کل شام کو وہاں پہنچتے ہیں, پھر منت کرتے ہیں, اس کی کہانی سناتے ہیں کہ بڑا مجبور ہوں, اور اس طرح سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جائے, اور پھر وعدہ کرتے ہیں وقت پہ لٹا دوں گا. وہ سارے دلائل جس سے وہ نرم ہو جائے وہ ہم دیتے ہیں. اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو رنگ اور ہے, اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر ہماری طبیعتوں کی سختی دیکھنے والی ہے. پھر وہ داعیانہ حسن ہی نہیں, وہ اسلوب ہی نہیں, وہ خوبصورتی نہیں, وہ اندر درد ہی نہیں, وہ کیفیات ہی نہیں. اپنے اندر لوگوں کے لیے نرمی لائیں, تھوڑا سا پیار کریں, تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں. آپ یقین کریں, کہہ کے نا ایک دوسرے کو غلط, تو ہم اس ماحول پہ لوگوں کو لے آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی چور ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں دائیں بائیں لٹیرے بستے ہیں, کوئی بندہ ٹھیک رہا ہی نہیں. ہم نے اپنے مزاجوں میں اتنی سختی, سازش, غیبت, اتنا ماحول کڑا کر دیا, آنے والی نسل سمجھے گی پتہ نہیں کہاں پیدا ہوگا. اس طرح نہ کریں, نرم کریں اپنی طبیعتوں کو.
اپنے دلوں کو نرم کریں، کسی سے پیار کریں، کچھ ذوق بنائیں، کسی کو سنوارنے کا، کسی کو سجانے کا. اور یاد رکھیں بدلہ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، معاف کرنے سے اللہ سکون عطا فرماتا ہے، اللہ سکون دیتا ہے. بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی صوفیاء میں بہت بڑا نام ہے. حضرت کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، بڑے صاحب بصیرت بزرگ تھے. آپ کی یہ کرامت تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے. اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ بے اولاد ہے بیچارہ، دعا کرانے آیا، اس کی مدد فرما. اور یہ بھی ساتھ سنیں حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، قبر پہ بھی حضرت مولانا ہی لکھا ہے. ویسے آج کل حضرت مولانا پیر نہیں ہوتا، حضرت مولانا ساری زندگی بھی لکھے لکھائے پڑھے پڑھائے تو حضرت مولانا کو لوگ پیر ماننے کو تیار ہے. یہ بھی کلچر بدلیں. آپ پیچھے سارے مشائخ دیکھ لیں، یہ اس کو خطاب نہ سمجھا کریں، رٹا رٹایا جملہ نہ سمجھا کریں. یہ واقعی سچ ہے کہ بان علمو جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ. واپس آئیں، اس کو سمجھیں آپ. یہ بالکل ایک صوفی کا فتویٰ ہے، حضرت سلطان باہو کا فتویٰ ہے. انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا، کافر مرے دیوانہ. تو مہربانی کریں چیزوں کو سمجھیں. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ اپنی اپنی آرزویں پیش کرتے، حضرت دعائے خیر فرماتے. بادشاہ نے کہا یہ مولوی مضبوط ہو گیا تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا. ایک سازش رچی، ایک طوائف کو پیسے دیے تو انہیں ادا کاری کرنی. سوشل میڈیا جب سے آیا مجھے تو بڑی فکر ہے کہ ہمارے بچے ایکٹر ہی نہ بن جائیں، سارے ایکٹر ہی نہ بن جائیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی ادا دکھا رہا ہے معاذ اللہ. یا صحافی بنیں گے یا اداکار بنیں گے. بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. پہلے کو کسی کو بزرگ سمجھتا تھا تو کہتا تھا میرے لیے دعا کرنا، اب کہتا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میں نے فوٹو کھنچانی. یہ دعا لینے کا مزاج ختم ہو گیا، فوٹو ہی لینی ہے جس نے بھی لینی. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بہت زیادہ شہرت بڑی تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بدنام کرو. اور مخلوق بڑی فنکار ہے. ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ تو کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتی. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو حضرت اس اور طوائف کو تیار کر لیا، اس نے ساری باتیں رٹ لی. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سینکڑوں لوگ تھے دائیں بائیں. جب آپ نیچے تشریف لائے تو وہ بنی سجی سنوری آ گئی. سلام کے فوراً بعد یوں کلام کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. طبیعت کیسی ہے، کمر کے درد کا کیا حال ہے. پھر فوراً کہنے لگی کہ وہ رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سے کہیں دے گئے، ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں. مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت کبھی حاضر نہ ہوتی. وہ جو دائیں بائیں مرید تھے نا، وہ جو کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا مرید، اگر میں کہہ دوں زیادہ کچے ہوتے ہیں تو وہ شک شبے میں پڑ گئے کہ کبھی بابے سے پوچھا ہی نہیں رات کو کہاں ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے تھے مصلی آباد کرتا ہے تو یہ کدھر ہوتا ہے. حضرت کہاں ہوتے ہیں، پریشان ہو گئے. سچا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا کیونکہ سچ دنیا میں آیا ہی نکھرنے کے لیے. اگر لوگ گرد اڑائیں بھی تو سچ نکھر جایا کرتا ہے. سچ کی اپنی بڑی قوت ہوتی، اس میں اپنی بڑی طاقت ہوتی. حضرت فخر جہاں دہلوی سے کہنے لگی یہ کھوٹے سکے آپ دے گئے، کوئی پریشانی نہیں، پورا اطمینان. انہیں پتہ تھا عزت رب دیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں. فوراً فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر کھوٹے سکے دے جا اور اصلی والے لے جا. اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ لفظ کہے اور حضرت تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے. چند منٹ سکتے میں رہی، پھر دوڑ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی اور چیخ مار کے روئی. کہنے لگی او دلی کے درویش، تو کس کستوری اور صندل کا بنا ہوا ہے. میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بیٹی بہن کے روپ میں پکارا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جس نے دیکھا میلی نظروں سے دیکھا. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا. میں نے تو سازش کا حصہ بن کے پیسے وصول کی اور مجھے بیٹی بنا لیا. یہ لفظ کہے اور پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا. کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. آج کے بعد میرے کوٹھے کو کسی طوائف
کا گھر سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بنانے کا اعلان کرتی ہوں، قیامت تک میرے مدینے والے محبوب کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ کے لہجے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا سا اگر کوئی شعیب آئے میسر، تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا نہ نرم، آپ یقین کریں ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں جہالت اس لیے پھیلی کہ ہم نے علماء کے خلاف باقاعدہ پراپوگنڈا کیا، پورا زور لگایا، مذاق اڑایا۔ میں ان سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو مذاق اڑاتے ہیں اپنی نجی محفل میں، علماء مذاق اڑایا۔ ہم نے خوفناک لوگ سمجھ کے ان لوگوں کو پیش کیا، ہم نے رویہ اتنا سخت رکھا، وہ ختم پہ بلا لیا بچوں کو اور ان سے کہا 2 سپارے اور پڑھو، دیگ ابھی لیٹ ہے۔ یہ کبھی آپ نے کسی اور مہمان سے بھی کہا کہ 2 گھنٹے اور بیٹھو، دیگ لیٹ ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک پورا مزاج بنایا، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان ملی ہوا، قومی ہوا۔ تیزی سے جہالت پھیلی، سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی، اور وہ بچہ جو ایم فل کا سٹوڈنٹ ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ 3 طلاقیں میں نے دینی نہیں، میں نے 1 دینی ہے اگر غصہ آ بھی گیا، کیونکہ ہم نے دور کر دیا علماء سے، گیپ ڈال دیا۔ لوگ اس طبقے کو دیکھیں نا، روز بحث ہوتی ہے اسمبلی میں کہ مولوی پروفیسر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے، مدرسوں والے ڈاکٹر نہیں بناتے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کالجوں میں مولوی کیوں نہیں بناتے؟ یونیورسٹی کے اندر مولوی کیوں نہیں بنتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، یہ ادارے کے اندر مفتی بننا، تخصص کرنا، حدیث پڑھنا، یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ انجینئر بھی بنے؟ وہ ڈاکٹر بن رہے، ایک الگ شعبہ ہے، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ علماء جاتے نہیں دوائی لینے ڈاکٹروں کے پاس، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے ٹائم لیتے ہیں، جا کے چیک اپ کراتے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر کو بھی چاہیے نا کہ جب الجھ جائے تو کسی مفتی کے پاس آئے، آگے کہ حضرت دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے گیپ ڈال دیا۔ اپنے دل کو نرم کریں اور دوسرے کو تسلیم کرنا سیکھیں، اور دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں اور آگے بڑھیں، اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کسی بے نمازی کو نماز کی طرف مائل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ دین ہماری اصل ہے، دین ہماری بنیاد ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے۔ جی اللہ خیر کرے، 5 منٹ کی بھی تو وہی بات ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، جن دوستوں نے یہ بزم نور سجائی انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما۔ مالک کریم، ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے۔ مالک کریم، برما کے مجبوروں، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اس ادارے کو ترقیاں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و